کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کے دامن کو تھاما اور قرآن نے جگہ جگہ پر آپ کو صبر کی تلقین بھی فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ دعوت کا کام جو ہے وہ صبر کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں صبر کے گھونٹ بھی پینے پڑیں گے اور اس میں نمازوں کی پابندی، رجوع الی اللہ. حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمہارے دن کے کاموں میں جان تب پیدا ہوگی جب تمہاری راتیں طرز صحابہ پر ہو. سنو، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. ہمارا کام تو یہ کہ مغرب کے بعد بیٹھے رہے اور 15-20 منٹ جب باقی ہوتی ہے تو چلا نبیوں والا کام کر لیں. نبیوں والا کام 15 منٹ میں ہو گیا. گشت کے لیے نکلے اور ادھر گئے، ادھر 2-4 جگہوں پر جا کر کے 2 چائے پینے چلے گئے، 2 بیڑی پھونکنے چلے گئے اور کہتے ہیں کام ہو گیا. ایسے کام نہیں ہوتا. کام جماؤ کے ساتھ ہوتا ہے، کام مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے، کام صبر کے ساتھ ہوتا ہے، کام دل لگا کر کے ہوتا ہے. فرمایا اے لوگوں، مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تمہارے دن کے کاموں میں، یعنی دن بھر جو ہم کام کرتے ہیں، دیوس میں جو کام کرتے ہیں، تمہارے دن بھر کے کاموں میں جان تب پیدا ہوگی جب تمہاری راتیں طرز صحابہ پر. اور صحابہ کا طرز کیا تھا؟ رات میں مصلی پر کھڑے رہنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے آہو جاری کرنا اور پھر دن کے اندر دین کی اشاعت کے لیے نکلنا. جب ہماری راتیں مانگنے والی ہوگی، قرآن کی تلاوت والی ہوگی، اللہ کے سامنے حضوری والی ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی دن میں جان پیدا ہوگی. ہمارے دن کے کاموں میں جان پیدا ہوگی. ہمارا یہ کام چلے 4 مہینے کے لیے نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا مطلب چلہ 4 مہینہ. یہ غلط سوچ ہے. ہاں، میں صاحب کہتا ہوں آپ کو، یہ غلط سوچ ہے. تبلیغ کا کام چلہ 4 مہینہ نہیں. تبلیغ کا کام مجاز اسلام کو بنانا. تبلیغ نام ہے مجاز اسلام کو بنانا. مجاز اسلام کا معنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میرا مجاز یہ بن جائے کہ میں اپنے ہر کام کو اللہ اس کے رسول کے منشے پر کروں گا. اب میں دکان چلاؤں گا تو میرے منمانی نہیں، اللہ اس کے رسول کے منشے پر. اب میں کاروبار کروں گا، اللہ اس کے رسول کے منشے پر کروں گا، میری چاہت پر نہیں. میں میری بیوی کے حقوق کو پورے کروں گا، اللہ اس کے رسول کے منشے پر. میں اپنی اولاد کے حقوق کو پورے کروں گا، اللہ اس کے رسول کے منشے پر. میں اپنے دوستوں پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ جو تعلق رکھوں گا، اللہ اس کے رسول کے منشے کے مطابق. یہ ہے مجاز اسلام. ہماری دعوت کا مجاز چلہ 4 مہینہ نکالنا نہیں ہے. زندگی لگا لو لیکن مجاز نہیں بنا ہے، کوئی فائدہ نہیں. آج جو ہماری دعوت و تبلیغ بدنام ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دعوت میں نکلنے والا اور چلنے والا جب کوئی غلط کام کرتا ہے جو مجاز رسول پر نہیں، مجاز شریعت پر نہیں، مجاز اللہ پر نہیں، تو پھر لوگ کیا کہتے؟ جماعت میں جاتے ہیں ایسا کرتے کہتے ہیں چلے 4 مہینے میں اور ایسا کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے اس عمل کی بنیاد پر میرے نبی کا یہ کام بدنام ہو گیا. اس لیے دعوت کا مجاز، دعوت چلے 4 مہینے کا نام نہیں ہے. دعوت نام ہے مجاز بنانے کا. میرا آپ کا مجاز بن جائے پھر 1 چلہ بھی کافی. میرا مجاز بن جائے 4 مہینے بھی کافی. میرا مجاز بن گیا تو پھر اس صورت میں تھوڑا سا وقت لگانا بھی کافی. تو حقیقت یہ ہے کہ دعوت کا کام جو ہے وہ مجاز کو بنانے کے لیے، تاکہ ہمارا حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کام کو اس لیے شروع کیا ہے تاکہ عوام کے دلوں میں علماء کی عظمت پیدا ہو، دین کی عظمت پیدا ہو، شریعت کی عظمت پیدا ہو. فرمایا جذبہ پیدا کرنے کا نام ہے. باقی مسائل علماء سے سیکھ لینا، باقی اپنے بچوں کو علماء کے حوالے کر دینا تاکہ ان کے اندر علم دین زندہ ہو، قرآن اور حدیث زندہ ہو. تو بہرحال یہ عظیم المرتبت کام حق تعالی جل شانہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور الحمدللہ ہمارے بھائی اس ٹوٹے ہوئے حالات میں، پریشانیوں میں، مصائب میں، بکھرے ہوئے حالات میں اور عریانیت میں اور بے حیائیوں میں اور ننگے پن کی دنیا میں بھی ہمارے بہت سارے جوان اور بہت سارے ہمارے احباب اور بہت سارے ہمارے بھائی اس جھنڈے کو لے کر چل رہے ہیں، اس دین کو لے کر چل رہے ہیں. بہت مبارکباد ہے، بہت مبارکباد ہے. خصوصاً وہ نوجوان کہ جنہوں نے اپنی جوانی کی مستی کو نکال کر اور اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اور اپنے اندر کے جذبات کو ایک طرف رکھ کر اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنایا.
اللہ کے تابع بنایا، رسول کے تابع بنایا، قرآن اور حدیث کے تابع بنایا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس. فرمایا جب تم اچھا درخت لگاتے ہو اور اس کی جڑیں جب مضبوط ہوتی ہے تو وہ بلندی آسمانوں کی طرف چلتی ہے. اور ایک قرآن کی روشنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کی نیکی کبھی کبھی اولاد کو بھی ملتی ہے. آپ کی نیکی، ماں باپ کی نیکی اولاد کو ملتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے تم نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ تو خضر نے فرمایا اللہ کا حکم تھا. اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں یہ دیوار جو ہے نا وہ دو یتیموں کی تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے ان یتیموں کے، اور وہ اس کے نیچے خزانہ دفن کر کے گئے اور وہ مر گئے ہیں، لیکن وہ نیک تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو چلے گئے لیکن ان کی نیکی کا فائدہ اولاد کو ملنا ہے، اس لیے خزانے کی حفاظت کرو. معلوم ہوتا ہے ماں باپ کی نیکیاں اولادوں کو ملتی. ماں باپ کی نیکیوں کی بدولت اس خزانے کی اللہ نے حفاظت کروائی. خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم نیک بنیں گے. حق تعالی ہماری نیکیوں کا فائدہ ہماری اولاد کو پہنچائیں گے، ہماری نسلوں کو پہنچائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارا یہ اجتماع بھی آ رہا ہے، اور جو ہمارے پانولی حلقے کا اجتماع ہے وہ عنقریب جنوری کے اندر دوسری تیسری 6، 7، 8 کو ہمارا اجتماع آ رہا. اسی طرح اگلی منگل کو ہمارا اس حلقے کا جور بھی یہاں دارالعلوم کے اندر رکھا ہے. شام کو عصر سے مغرب، عصر سے عشاء تک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سارے احباب وہاں پہنچیں تاکہ ہمیں کام کی حقیقت سمجھ میں آئے اور ہمیں کیسے کرنا ہے، اور علاقے میں اور علاقے سے باہر جماعتوں کو کیسے روانہ کرنا ہے، اور ہمارے اجتماع کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے کیا ہیں ہم اس کو سمجھنے والے بنیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 6، 7، 8 کو ہمارا اجتماع ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے ایسی جماعتوں کی جو زون میں علاقے میں بھی کام کریں اور علاقے سے باہر بھی کام کریں، حتیٰ کہ بیرون ممالک کی بھی بہت سارے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بھائیوں آج بھی ہم سب جمع ہوئے ہیں. تو جو ابھی سے نیت کر رہے ہو میری آپ سے گزارش ہے کہ چلہ 4 مہینے کی جو ترتیب ہو وہ یہاں پیش کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کا نام کا لکھوانا یہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے اپنے نام کو جلد از جلد مختصر وقت میں پیش کر دیں. فرمائیے بھائی اجتماع سے 4 مہینے کی خاطر ارادے نیت کریں. مولانا کی آمد پر ایک جماعت بن جائے اجتماع.